कैसे करेगी गुल महर तूसम की मदद? शीरीं सुराब या ज़मुरद में से किसे हेल्प आउट कर रही है? सुराब और ज़ोफ़रान का अगला शिकार कौन? सरबुलंद तूसम तक पहुंच जाएगा या नहीं? आखिर कहाँ गई शहरबानू? इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब तक 16 एपिसोड ऑन एयर आ चुके हैं और अब तक जो दिखाया गया है उसमें वायलेंस है, कत्लो गारत है, फिर जनाब जी उसमें रिवेंज है। लेकिन दूसरे एंड पे देखा जाए तो हमें उसमें लव स्टोरीज भी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो शेरदिल और माकुल की थी, वो कि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी, लेकिन वो भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उनकी। फिर थ्रू आउट हमें शहरबानों और सरबुलंद की लव स्टोरी का भी पता चल रहा है टाइम टू टाइम। सरबुलंद तो खैर इतना बहुत ज़्यादा अगर हम कहें तो इन्वॉल्व नहीं है जितना शहरबानों अपनी मोहब्बत का इजहार करती रहती है। वो हमारी रोमांटिक प्रिंसेस जो है ना, हर वक्त उसको शौक़ है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती ही रहे, और उसी की वजह से सरबुलंद उसे कहता भी है मोहब्बत की सच्चाई का बार बार यकीन दिलाने से झूठी लगने लगती है। फिर रबिया और मुदस्सर का अनकन्वेंशनल लव और अनकन्वेंशनल शादी हमने देखी, और अब दिखाया जा रहा है रबिया का सर्वाइवल। अब चूँकि मुदस्सर ने बिफोर डेथ रबिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरबुलंद को दी थी और उसे कहा था कि जी तुम्हारी पनाह में दे दिया मैंने, सो अब रबिया सरबुलंद के साथ उसकी हवेली में आ चुकी है। मुदस्सर की डेथ से लेके अब तक अगर हम रबिया की एक्टिंग की बात करें तो वो आउटस्टैंडिंग थी, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, और ना ही हम उसके ऊपर कोई मज़ीद कमेंट दे सकते हैं या अपना ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि जो सजल ने एक्टिंग की है वो आउटस्टैंडिंग रही है। दैट्स फिनोमिनल। अब सरबुलंद रबिया को ले तो आया हवेली में, लेकिन सरबुलंद को खुद भी कुछ क्लियर नहीं है कि कौन लोग हैं जिनसे रबिया की जान को ख़तरा है और जिन्होंने मुदस्सर का मर्डर किया। इसलिए वो हवेली में सिर्फ इतना कह देता है कि मैंने एक जानने वाले हैं, उनकी बेवा है, तो लिहाजा मैंने उसको सिर्फ पनाह दी है। अब बीजान तो मान गई इस बात को, ज़ाहिर है उन्हें पता है कि जी उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया होगा। लेकिन शहरबानों के बारे में अक्सर लोगों का ओपिनियन ये है कि अगर वो सरबुलंद से इतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करती है जितना कि वो शो करती रहती है, तो फिर उसे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और जैसे कि सरबुलंद भी कहता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो कहता है कि जी जहाँ मोहब्बत का बार बार इजहार किया जाए वहाँ पर मोहब्बत छोटी लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जहाँ पर मोहब्बत ज़्यादा होती है वहाँ पर ही शक भी होता है। तो अगर वो इनसिक्योर फील कर रही है शहरबानों, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है कि वो क्यों इनसिक्योर फील कर रही है। लेकिन अब ये भी देखने वाली बात है कि उनके जो हेल्पर्स हैं वो तक आपस में बातें कर रहे हैं। फिर उसकी भाभी खुद कहती है कि जी ये मर्दों पर एतबार नहीं करना चाहिए। मानो मर्द ज़ात पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि जितना पॉजिटिवली प्रेजेंट किया जा रहा है सौराब के कैरेक्टर को, वो इतना पॉजिटिव है नहीं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उसके अंदर है। इन माय पर्सनल ओपिनियन फर्स्ट टाइम शहरबानों की बात मुझे बिल्कुल सही लगी कि वो डाउट कर रही है सरबुलंद को। वो इसलिए मुझे सही लगी कि जब तक उसको पता नहीं था कि रबिया कौन है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी तो उसने छुपाई भी है, ज़र्मिला उसका नाम बताया, तो जब जैसे ही वो उसको बताता है कि ये मुदस्सर की बेवा है और बिफोर 72 आवर्स, वो भी जो कि अभी पूरे नहीं हुए, उसने रबिया ने अपने हस्बैंड का मर्डर होते देखा है अपनी आंखों से। हालांकि मर्डर होते उसने देखा नहीं था, लेकिन अब वो चूँकि ड्रामा था तो उसमें उसने कह दिया कि मर्डर होते हुए देखा है उसने। तो फिर उसको उसकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है, लेकिन डाउट उसके अंदर फिर भी उसके आसपास के जो लोग हैं, उसकी जैसे भाभी है या उनकी मेड है, जो वो उसमें डेवलप करते जा रहे हैं और वो डेवलप होता जा रहा है। इसलिए कि जब बार बार आप एक बात सुनते हैं
تو آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ اس کو اسی طرح سے پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے کسی کو کہیں نا کہ تم پاگل ہو، تو ایک ٹائم تک تو وہ کہتا رہے گا نہیں میں نہیں پاگل، نہیں میں نہیں پاگل. پھر ایک ٹائم آئے گا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو پاگل ہی سمجھنا شروع کر دے گا. تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ شہر والوں اب وہ ساری حقیقت بھی جان چکی ہے ربیہ کی، اس کے باوجود وہ پھر ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ مردوں کو وہ عورتیں بڑی اریٹیٹنگ لگتی ہیں جو ڈاؤٹ کرتی ہیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی جینڈر ہوگا اگر وہ ڈاؤٹ کرے گا تو وہ اریٹیٹنگ ہی ہوگا. اس کے لیے یہ کہنا کہ جی جو عورتیں ڈاؤٹ کرتی ہیں مردوں کو وہ اریٹیٹنگ لگتی ہیں، تو اسی طرح جو مرد ڈاؤٹ کرتے ہیں عورتوں کو بھی وہ اریٹیٹنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اب جہاں تک بات کریں ربیہ کی، تو ربیہ کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا نو ڈاؤٹ کہ وہ چھوٹا نہیں ہے، بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ربیہ آہستہ آہستہ ٹراما سے بھی باہر آ رہی ہے، اس کو چیزیں ریکال بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور وہ نارمل لائف کی طرف آتی جا رہی ہے. اور آگے جا کے اب وہ اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ ڈیسیژن لے سکے اپنی لائف کے بارے میں اور اس بارے میں کہ اس نے کہاں رہنا ہے اور کہاں نہیں. اور وہ کیوں ہوا کہ جب شہر بانو سے ربیہ کو اپنے لے کے جاتی ہے پورشن میں، تو سب سے پہلے تو اس کی بھابھی کا بیہیویئر اس کے ساتھ ویلکمنگ نہیں تھا، اور پھر سوراب لالا جب آتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ جو کوشچن کرتے ہیں تو وہ بڑے ڈاؤٹ فل تھے کہ جی تم کون ہو، پتہ تو میں تمہارا لگا لوں گا. اور اسپیشلی اپنے کیلیبر کا ثبوت دیا سوراب نے یہ کہہ کے کہ تم جیسی لڑکیوں کو تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہیں. اس سے پہلے وہ سربلند سے بھی یہ بات کر چکا ہے کہ جی تم ایک عورت کو لے کے آ گئے ہو، نامحرم ہے، حویلی کی روایات کے خلاف ہے، بی جان نے تو کسی وجہ سے تمہیں پرمیشن دے دیا ہے لیکن لوگ انگلی اٹھائیں گے تمہیں، مطلب تمہارے بارے میں باتیں کریں گے، تم امیچور ہو. کیونکہ اس کا اختلاف تو ہے نا سربلند کے ساتھ، کیونکہ وہ سمجھتے یہی ہے اور وہ اوپنلی کہتا بھی ہے کہ تم امیچور ہو، نا تجربہ کار ہو. وہ بی جان سے بھی جا کے یہی کہتا ہے کہ اس کی نا تجربہ کاری کی وجہ سے پرابلمس آ رہے ہیں. تو اس کے جواب میں حالانکہ سربلند اس کو کہہ دیتا ہے کہ کسی کی اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سردار سے کوشچن کر سکے، میں نے پناہ دی ہے اور اتنا کافی ہے سب کے لیے. بٹ چونکہ ربیہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس کے اس قسم کے کراس کوشچن سے، تو وہ جا کے سربلند سے بات کرتی ہے. آخر کار جی سربلند کو بتا دیتی ہے ربیہ کہ میرے ماموں اور بھائی ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گی، وہ مجھے رکھیں گے، پناہ وہ دیں گے. تو سربلند کی بات بالکل صحیح تھی کہ جی اگر مدثر کے نزدیک یہ بات صحیح ہوتی تو مدثر مجھے تمہارے ماموں اور بھائی کا بتا دیتا. اس نے مجھے کہا ہے تو لہٰذا میرے پاس ہی تم یہیں پہ اسی حویلی میں رہو گی، یہ تمہارے لیے زیادہ سیکیور ہے. لیکن آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ یہاں پر ایسے لگا کہ جیسے وہ پرانی والی ربیہ واپس آ گئی ہے، جس کے لیے اپنی سیلف رسپیکٹ اور مورل ویلیوز پہ کمپرومائز کرنا امپاسبل ہے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ ویورز کی طرف سے بہت زیادہ ریز کیا جا رہا ہے کہ عدت پیریڈ جو ہے وہ کدھر گیا. تو عدت تو نو ڈاؤٹ کہ ہر صورت میں ضروری ہے، اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی کنڈیشن میں ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایون کہ عدت میں بھی یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہو، ضرورت کے ٹائم آپ باہر نکل سکتے ہیں لیکن دن کے ٹائم. اب یہاں جب ربیہ کی بات آتی ہے تو ربیہ تو آلریڈی کسی کے گھر میں اس نے پناہ لی ہوئی ہے، اور جو اس کا اپنا گھر ہے وہ ڈیو ٹو ہر سیفٹی پوائنٹ آف ویو اس کو وہاں پر بھیجا نہیں جا رہا. اور نہ اب تک سربلند کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کی اپنی فیملی ہے، 2 ممبر اس کی فیملی میں ہیں. تو اس لیے آئی تھنک کہ رائٹر نے یہی سوچا ہوگا کہ تھوڑا سا مارجن ربیہ کے کیریکٹر کو ملنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ربیہ کا کیریکٹر جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے عدت میں تو یہ صحیح ہے، میں صرف مارجن کی بات کر رہی ہوں کہ ڈیو ٹو سم ریزن
سم ریزن بھی نہیں ہے یہاں پر. تو ایک ریزن تو ویلڈ ہے کہ مدثر نے تو سربلند کو بتایا ہی نہیں کہ اس کے اپنا بھی کوئی ریلیٹیو ہے, ماموں ہے یا بھائی ہے, تو ان کی پناہ میں دے دینا یا ان تک اس کو پہنچا دو. اس نے تو کہا ہی یہی کہ تمہاری پناہ میں دے رہا ہوں. تو سربلند تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہی اس کو اپنے گھر تک لے آیا نا, اپنی حویلی میں لا کے رکھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا میک اپ لائٹ اور کر دیتے اور آئی لیشز نہ لگاتے یا تھوڑی کم لگا لیتے. اور اس نے جو جولری پہنی ہوئی ہے, جیسے یہ رنگز نظر آ رہی ہیں, یہ نہ ہوتی تو پھر بھی شاید تھوڑا سا اعتراض کم ہوتا, کیونکہ مجبوری کی حالت میں وہ ٹھیک ہے سربلند کے گھر میں رہ رہی ہے, لیکن یہ تھوڑی سی ریکوائرمنٹ مزید جو تھیں وہ اگر رائٹر یا ڈائریکٹر ہمارے اس کو دیکھ لیتے تو بہتر تھا. کیونکہ اس سے پہلے سین میں جب ربیہ اپنے ماموں سے بات کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کے نے جولری نہیں پہنی ہوئی تھی. تو عدت میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے نامحرم سے نہیں ملنا, عدت میں میک اپ اور جولری سے بھی منع کیا گیا. تو اب یہاں تو چلو ایک مجبوری کی حالت میں ربیہ رہ رہی ہے سربلند کے گھر میں, لیکن جولری والی بات جو ہے وہ ہماری عقابی نگاہوں نے دیکھ لیا, کیونکہ یہ بس رائٹر ڈائریکٹر کو پتہ نہیں تھا نا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں ڈرامہ. بٹ اینی ویز اب سٹوری آگے کیسے بڑھے گی؟ اب جو سٹوری ایسے بڑھے گی کہ اوبیسلی تورسم تو حویلی میں آ نہیں سکتا, وہ تو خود چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے باڑہ گلی میں ہی رینٹ پر گھر لے لیا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ربیہ یا ربیہ کا ماموں یا بھائی یہاں پر آئیں گے. لہٰذا وہ آلریڈی وہاں پر اب رہنا شروع ہو گیا تاکہ ٹائم ٹو ٹائم وہ دیکھ سکے. ربیہ انکمفرٹیبل فیل کرے گی سہراب کی وجہ سے حویلی میں, لیکن ربیہ یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی. تو پھر آخر ربیہ کیا کرے گی؟ آپ کے مائنڈ میں کون کون سے آپشنز ہیں جن کو ربیہ اویل کر سکتی ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ربیہ نے شہربانو کے فون سے کال کی, ماموں سے بات کرنے کے بعد اس نے کال ڈیلیٹ کر دی. مینس کہ اس نے سمجھا کہ اب یہ ان کی ایکسیس نہیں ہوگی میرے ماموں تک. بٹ سربلند نے ڈیٹا چونکہ شفٹ کر لیا تھا دونوں فونز کا مرڈر کے بعد مدثر کے, تو وہ پورا ڈیٹا نکال کے بیٹھا ہوا ہے اور اس پر اس کو مل گیا ہے, اس کا ایکسیس ہو گیا ہے ربیہ کے ماموں کے نمبرز تک. تو پھر اب دیکھا جائے تو سربلند کے پاس ایکسیس ہے, ربیہ کے ماموں اور بھائی کے نمبرز اس کے پاس ہیں, اس کے باوجود وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا. جبکہ ربیہ تو کال کرنے کے بعد اس نے تو کال ہی ڈیلیٹ کر دی تھی. لیکن اب سربلند کے پاس ایکسیس ہونے کے باوجود اب سربلند یہ کیوں چاہ رہا ہے کہ ربیہ ہی بتائے, جبکہ یہ ایزیلی اس کے ماموں کو پکڑ کے یا اس سے پوچھ کے بھی یہ کام ہو سکتا تھا. لیکن سربلند ابھی ویٹ کر رہا ہے. تو یہ ویٹ کیوں کر رہا ہے؟ کیا سربلند بھی مدثر کی بہن کی طرح ربیہ پر ہی ڈاؤٹ کر رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سربلند مدثر کی بہن سے ملا ہو اور اس نے بھی, کیونکہ اس کی بھی ایک تھنکنگ تو یہی ہے نا کہ یہ اس سب کے پیچھے ربیہ کا ہاتھ ہے. یہ پاسبلٹی بھی ہے چونکہ تورسم کی گاڑی گزری تھی جب سربلند آیا تھا مدثر کے گھر, تو اس کے پاس سے اس کی گاڑی گزری تھی. تو میں بھی سربلند کے مائنڈ میں یہ بھی چیز ہو کہ اس کی گاڑی یہاں پہ کیا کر رہی ہے, کیونکہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں اپنے یہ بات کی تھی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ تورسم کی گاڑی سربلند کی گاڑی کے پاس سے گزری اور سربلند کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ تورسم کی گاڑی ہے. تو ہو سکتا ہے سربلند یہ کنیکشن جاننا چاہ رہا ہو کہ ربیہ اور تورسم کیسے ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہیں یا ان کا آپس میں لنک کیا ہے, کیوں اس کی گاڑی وہاں سے گزری مدثر کے گھر کے پاس سے. دوسری طرف ربیہ اس لیے نہیں بتا رہی کہ وہ آلریڈی گلٹی فیل کر رہی ہے کہ مدثر کی ڈیتھ اس کی وجہ سے ہوئی ہے.
तूसम ने उसकी वजह से मुदस्सर को मारा है, तो वो नहीं चाहती कि सरबुलंद की फैमिली के साथ भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि वो तो ये नहीं जानती कि इनका तूसम का और सरबुलंद का आपस में क्या लिंक है। हो सकता है इसलिए सरबुलंद वेट कर रहा है कि रबिया खुद से बताए। अब रबिया खुद से कैसे बताएगी, सोचने की बात ये है। अब उसमें आगे स्टोरी में कौन सा ऐसा ट्विस्ट आएगा कि जिसमें रबिया को भी पता चलेगा कि तूसम हवेली से या सरबुलंद से या इस फैमिली से बिलोंग करता है और किस सेंस में बिलोंग करता है, और सरबुलंद को भी पता चलेगा कि तूसम रबिया से कैसे बिलोंग करता है, उससे कैसे उसका इंटरेक्शन हुआ। अब चूँकि ड्रामे की स्टोरी काफ़ी हद तक अनफोल्ड हो चुकी है, तो जो नेक्स्ट टीज़र में भी दिखा रहे हैं उसमें ये है कि शहरबानो मिसप्लेस है। अब शहरबानो किधर गई है, सारे ये ढूंढ रहे हैं। अब मैं तो अपनी लास्ट वीडियोस में भी कह चुकी हूँ कि इन सब के पीछे सोहराब है। पहले उसने शेरदिल और महगुल को माइंस बिछा के तो उनकी गाड़ियाँ ब्लास्ट कर दी, जिनको कंफर्म कर दिया ज़ोफ़रान खान के लोगों ने, और ज़ोफ़रान खान इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहा है, क्योंकि उसको कंफर्म था कि तूसम का इतना कैलिबर ही नहीं है कि वो ये काम कर सके। वो जज्बाती इंसान है, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि जज्बाती इंसान हमेशा अपना नुकसान खुद करता है। तो उसने उसके उस चीज़ को कैश किया ज़ोफ़रान ने और उसको इस काम पे अपॉइंट किया, जबकि उसने अपने लोग भी किए हुए थे अपॉइंट, और उसको ये भी पता है कि कोई तीसरा बंदा है कि जिसने ये काम किया है। अब ये सारी बात सुन लेती है गुलमहर, और गुलमहर इससे पहले भी ज़ोफ़रान खान की बात सुन चुकी है जब सवारा की बात हुई थी, और उसने कहा था कि आज मैंने अपने मरे हुए सौतेले भाई से बदला ले लिया है, क्योंकि सवारा में ठुकराई हुई लड़की से कौन शादी करेगा। तो गुलमहर ने उस टाइम पर भी बात सुन ली थी और उसने अभी भी बात सुन ली है। अब गुलमहर, मैंने पहले भी कहा था कि गुलमहर स्टेप लेगी और वो तूसम तक किसी ना किसी तरीके से कोई पैगाम पहुंचाएगी, क्योंकि तूसम इसी वजह से भागा हुआ यहाँ से। रबिया की भी बीच में बात है, लेकिन बेसिकली तो वो शेरदिल और मागुल की के मर्डर की वजह से भागा ना यहाँ से। और कुर्बान को फोन लगाओ, उसको कहो कि पैसे भेजे और उसको समझा देना कि हम लोग कहाँ हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब गुलमहर किस तरह से तूसम तक पहुंचती है या वो ये सारी सिचुएशन तूसम तक पहुंचाती है, तो मे भी कुर्बान के थ्रू वो करे ये काम, और हो सकता है कि फिर तूसम वापस आए, क्योंकि जहाँ पर ये रह रहे हैं बताया जा रहा है वाड़ा गली उससे को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब जैसा कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि जो टीज़र आ रहा है उसमें नेक्स्ट एपिसोड का, उसमें बताया गया है कि शहरबानो मिसप्लेस है, और सबसे ज़्यादा शोर सोहराब ने मचाया हुआ है घर में कि जी शहरबानो को ढूंढ के लाया जाए, जबकि वहाँ पर भी आई थिंक कि शहरबानो सोहराब की हकीकत जान गई है, जिस वजह से सोहराब ने उसका मर्डर कर दिया। क्योंकि टाइम टू टाइम सोहराब की एक्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही थी कि बड़ी सस्पिशियस सी हैं। फिर टीजर्स में एक सीन आ रहा है जिसमें कब्र खोदी जा रही है, और आई थिंक सो कि वो सोहराब कब्र खोद रहा। इसके अलावा सोहराब कैरेक्टर वाइज भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, और कहीं ना कहीं नूर भाभी इस चीज़ को जानती भी है। मानो मर्द जात पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते, मर्द जात पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते, बड़ा बेवफा होता है। इन माय पर्सनल ओपिनियन सोहराब का चक्कर इस मेड के साथ है, और इसी मेड के थ्रू सोहराब शेरदिल को जहर भी दे रहा था, क्योंकि उस वक्त भी सबसे ज़्यादा सोहराब घर में बोला था कि जी कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए इस घर में कोई इस तरह की हरकत कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सोहराब अपनी वाइफ को चीट कर रहा है या नहीं, या फिर सोहराब का इस मेड के साथ कोई चक्कर है या नहीं। अब यहाँ तक तो इन सारे कैरेक्टर्स की हमें समझ आ गई कि कौन क्या क्या
کر رہا ہے اور کیسے ایک دوسرے کو یہ لوگ چیٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے بینیفٹس کے لیے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت جرگے میں بیٹھے تھے تو واپس آ کے سربلند نے بی جان سے کہا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو دکھائی نہیں دے رہا. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ تورسم نے شیردل لالا کا مرڈر کیا ہے، لیکن کچھ ایسا ہے جو دکھائی نہیں دے رہا. تو وہ ساری سچویشن ہمیں اب نیکسٹ ایپیسوڈز جو آئیں گی ان میں دیکھنے کو ملے گی کہ وہ کیسے انفولڈ ہوتی ہے. اگر تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں شہربانو کا مرڈر کنفرم ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ کنفرم ہو جاتی ہے، تو پھر تورسم حویلی میں آئے گا یا تورسم کا کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ذکر ہوگا یا کسی نہ کسی طرح سے تورسم کے بارے میں بات ہوگی، جہاں سے ربیہ کو پتہ چلے گا کہ تورسم اس حویلی سے ریلیٹ کرتا ہے. بیکاز اکارڈنگ ٹو دا پوسٹر جو زنجیرے کا ہے اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شہربانو کی بھی ڈیتھ ہوگی. پھر ربیہ اور سربلند کی سٹوری آگے چلنا شروع ہوگی. تورسم اور کسی کے ساتھ کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن سربلند اور شہربانو کے ساتھ اس کا ریلیشن اچھا تھا. بس وہ تو شیردل کی وجہ سے اس کے ساتھ پرابلم آیا تھا، لیکن شہربانو اور سربلند کے ساتھ اس کا ریلیشن اچھا تھا. اور جیسے ہی اس کو پتہ چلے گا کہ شہربانو کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ یقیناً اپروچ کرے گا. پھر تورسم کو پتہ چلے گا کہ ربیہ تو حویلی میں ہے، اور ربیہ کو پتہ چلے گا کہ تورسم حویلی سے کس سینس میں ریلیٹ کرتا ہے. اتنی دیر تک تورسم کو گلمہر کی طرف سے انفارمیشن مل جائے گی کہ شیردل کا مرڈر تورسم کے بھیجے ہوئے لوگوں نے نہیں کیا. اگر تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں شہربانو کی ڈیتھ کنفرم ہو جاتی ہے تو ہر صورت میں تورسم اپروچ کرے گا حویلی کو، تو وہاں ربیہ اور تورسم کی سٹوری ڈسکلوز ہو جائے گی. یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مرڈر مدثر کا تورسم نے کیا. آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں شہربانو کا مرڈر ہوگا یا نہیں، یا آیا اس کو سوراب مارے گا یا نہیں، یا تورسم حویلی کو اپروچ کرے گا یا نہیں، یا سربلند سے کسی بھی قسم کا کانٹیکٹ کرے گا یا نہیں؟ اپنا اوپینین کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ہمارا فیس بک پیج فالو کرنا ہرگز مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.